گیا کہ حضرت آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کام سے کچھ نہیں چاہتا، میں صرف اس کام سے یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت جس سطح پر تھی، یعنی صحابہ جس سطح پر تھے دین کی، یہ امت اس سطح پر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% ایمان کی دعوت تھی، 100% اعمال زندہ تھے، 100% علم کے حلقے لگتے تھے، 100% ذکر کے حلقے لگتے تھے، 100% ان کا معاشرہ دینی تھا، 100% ان کے اخلاق دینی تھے۔ یہ معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا زندہ ہو جائے پورے ورلڈ میں، پورے عالم میں، یہ ہے تبلیغ کا خلاصہ۔ تبلیغ سے کوئی پارٹی بنانا نہیں ہے، کوئی جماعت بنانا مقصود نہیں ہے، کوئی ایک فکر بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل جو دین لے کر آئے ہیں، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زندہ ہو جائے۔ ہر لائن سے، ایمانیات کی لائن سے، عبادات کی لائن سے، اور اخلاقیات کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے 100% دین زندہ ہو جائے گا۔ تو دوستو، جیسا بھی ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث محمود صاحب فرما رہے تھے، بعد العصر آپ کو دھیان ہوگا کہ پھر اقوام عالم آپ کی قدم بوسی کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل و مکمل دین لے کر آئے ہیں، وہ کامل و مکمل دین امت میں زندہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام حالات کو درست فرما دیں گے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، امت مسلمہ حالات میں ہے، پریشان حال ہے اور مسکنت میں ہے، جیسے بھیگی ہوئی بکری یا بھیگی ہوئی بھیڑ، اس طرح سے امت مسلمہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کے یہ حالات بن جائیں گے کہ اقوام عالم ان کو نمٹانے میں ایسی متوجہ ہوں گی جیسا کہ بھوکے کھانے پر لپٹتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، مگر مانند پانی کے جھاگ کے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ پانی کے جھاگ، ان کی کوئی وقت نہیں، دودھ کے جھاگ، ان کا کوئی وزن نہیں۔ پانی کا وزن، پانی کے جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن پانی کے جھاگ کی طرح سے ہوں گے، حقیقت سے محروم ہوں گے۔ دین والے کہلائیں گے مگر دین کی حقیقت نہیں ہوگی، ایمان والے ہوں گے، ایمان کی حقیقت نہیں ہوگی، کلمے والے ہوں گے، کلمے کی حقیقت سے محروم ہوں گے۔ تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے ان کو دیکھ کر کہ ان کے دین میں کوئی حقیقت نہیں، تو ذلت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی، مسکنت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی، اور یہ زمین پر جو ہے دوستو بزرگوں ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ حقیقت سے محروم ہوں گے۔ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایمان کے تعلق سے، یقین کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے، اور معاشرت کے تعلق سے، اور اخلاق کے تعلق سے جو اس کی حقیقت مطلوب ہے اس حقیقت پر آ جائے۔ پھر امت مسلمہ کی دوستو بزرگوں قیمت لگے گی، اور پھر ان کی وقت ہوگی، اور ساری دنیا میں ان کا ایک مقام ہوگا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین کی دعوت لے کر آئے ہیں، وہ دین کی دعوت ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذلت سے عزت دینے کے لیے ہے، اور پستی سے بلندی پر لانے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا، اے ابو سفیان، وہ بہت بڑے چودھری تھے مکے کے، قوم کے، برادری کے، ان کی بات مانی جاتی تھی، اور رئیس بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑا ان کا مقام تھا۔ اے ابو سفیان، میں جو دعوت لے کر آیا ہوں، میں ایسی دعوت لے کر آیا ہوں
کہ تم اس دعوت کو قبول کر لو تو دنیا اور آخرت کی کرامت حاصل کر لو گے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان تم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو گے۔ تم اگر اس محنت میں جڑ گئے اور اس دعوت کو تم نے کلمے کی قبول کر لیا تو تم سلامتی پایا ہوگے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت چلائی۔ بلاد عربیہ کا حال یہ تھا کہ بلاد عربیہ پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ وحشی قوم تھی اور یہ خون چاٹتے تھے اور مردار کھاتے تھے، اور بڑی بڑی اس زمانے کی 4 طاقتیں تھی، سپر پاور طاقتیں تھی دنیا کی 4۔ کوئی بھی ان میں سے ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت چلائی۔ حالات سے آپ کو گزرنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حالات برداشت کیے۔ آپ کو اپنی دعوت پر اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دائرہ حیات آپ کا مشرکین نے تنگ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ آپ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیری میں نکلے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات غار ثور میں چھپے رہے۔ مکے میں یہ اعلان ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی، جیسے کسی نے ایک پورا گاؤں دے دیا ہو۔ سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچ گیا، آپ پر حملہ آور ہونے والا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے کی دعوت پر ایسا یقین تھا کہ اللہ کی مدد حق ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہے۔ جس اللہ کی میں دعوت دے رہا ہوں، جس اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور خالق ہے، اللہ میری مدد فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نظر پڑی اور سراقہ ابن مالک کی سواری کے قدم زمین میں دھس گئے، اور تقریباً آدھا جو ہے سواری وہ زمین میں دھس گئی، گھبرا گیا سراقہ۔ اور سراقہ نے یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میں اس عذاب سے نکل جاؤں۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کا غیبی نظام آپ کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ کسی کی ہلاکت کو نہیں پسند فرماتے تھے۔ آپ نے دعا فرما دی، اس کے سواری کے پاؤں زمین سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ تو کلمہ پڑھ لے، کلمے کی حقیقت دل میں اتار لے، کلمے کی دعوت میں لگ جا۔ یہ کسرا ایران کا بادشاہ جو حکومت کر رہا ہے، اور اس کے جو کنگن مشہور ہے پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائیں گے۔ ارے کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ آپ جا رہے ہیں مکے سے مدینہ، اور مکے میں اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لاؤ، جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ اور سراقہ اس لالچ میں گیا پکڑنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے وقت میں، جو وقت میرے دوستو خوف کا تھا، ڈر کا تھا، آپ کو اپنی جان کا میرے دوستو مسئلہ تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ سراقہ مجھے اتنا یقین ہے اس کلمے کی دعوت پر کہ تو اگر اس محنت میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسرا ایران کا جو بادشاہ ہے، اس کے کنگن ساری دنیا میں مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں اس کے کنگن پہنائیں گے۔ کیسے وقت میں آپ دوستو بزرگوں فرما رہے ہیں؟ کوئی یہ مناسب وقت تھا، یہ بات کہنے کا وقت تھا؟ مگر نبی علیہ السلام کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔
اللہ کی قدرت پر ہوتا ہے، اللہ کی طاقت پر ہوتا ہے، چونکہ نبی کی دعوت اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے خزانے غیبی اور اللہ کا غیبی نظام اور اللہ کا ملکوتی نظام، اس کی طرف انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے ہیں یقین کامل کے ساتھ۔ تو آپ نے خوف کے عالم میں سراقہ کو فرمایا کہ سراقہ تم کس چکر میں لگے ہوئے ہو، کہاں تم ٹکر مار رہے ہو؟ یہ جو میں دعوت لے کر آیا ہوں یہ دنیا اور آخرت کی اس میں بھلائی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سراقہ واپس آ گیا اور سراقہ نے یہ وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جو بھی ملے گا میں اس کو راستہ بتا دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کلمے کی دعوت ہے، یہ دعوت اتنی طاقتور دعوت ہے دوستوں بزرگوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر یہ یقین ہے کہ جس دعوت کو لے کر میں کھڑا ہوا ہوں اللہ میری حفاظت کرے گا۔ غار سور میں آپ چھپ گئے، 3 دن 3 رات نشانات قدم دیکھ کر مشرکین پہنچ گئے غار کے منہ پر۔ ایک آدمی پیشاب کرنے لگا غار کی طرف، حضرت صدیق اکبر گھبرا گئے کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا، یہ خبر کر دے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ کو ایسا کامل یقین تھا، آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر گھبراؤ مت، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، اگر یہ ہمیں دیکھ لیتا تو یہ ادھر کو پیشاب نہیں کرتا، چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی عربوں کو بہت حیا تھی، حیادار تھے عرب۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کے دروازے کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہو تو وہ آپ کو اندر نہیں دیکھے گا، ضرور دیکھے گا۔ وہ غار کے منہ پر بیٹھا ہے، اندر نہیں دیکھے گا، ضرور دیکھے گا، مگر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں دعوت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، یہ بے شک غار کے منہ پر بیٹھا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، وہ اندر نہیں دیکھ سکا، اللہ نے اسے اندھا کر دیا، اور اپنے نبی کی حفاظت کے لیے مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے گھونسلہ رکھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ مشرکین غار پر پہنچے کہ نشان تو بتلاتے ہیں قدم کے کہ اس کے اندر گئے ہیں، آپس میں کہنے لگے ہاں آئے تو ہیں مگر واپس چلے گئے۔ اندر جاتے تو یہ جالا بھی نہیں ہوتا اور یہ گھونسلہ بھی نہیں ہوتا اور یہ انڈا بھی ٹوٹ جاتا۔ یہ سب حالات بتا رہے ہیں کہ آ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی حفاظت فرمائی، نبی کو اے موت کے منظر میں، موت کا منظر، ہلاکت کا منظر، مگر اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام فرمایا اور اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کلمے کی دعوت، نبیوں کی جو دعوت ہے دوستو، اس کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ زمین والوں کی طاقتیں ظاہری وہ سب اس کے سامنے فیل ہیں۔ آج ہم دنیا کی طاقتوں سے متاثر، دنیا کی چیزوں سے متاثر، دنیا کے نقشوں سے متاثر، انبیاء علیہ السلام کی دعوت پاورفل ہے۔ غیبی نظام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ دنیا والوں کے پاس ظاہری نظام ہے اور اللہ والوں کے پاس غیبی نظام ہے۔ جب غیبی نظام اللہ کا حرکت میں آتا ہے تو ظاہری نظام فیل ہو جاتا ہے۔ فرعون کا ظاہری نظام تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غیبی نظام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب غیبی نظام چلا تو فرعون کا ظاہری نظام فیل ہو گیا۔ ارے آپ دیکھ رہے نہیں سننے، پورا شہر مٹ گیا، پورا شہر تباہ برباد ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر کی تباہی کا فیصلہ کر لیں گے
دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کا فیصلہ فرما لیں گے تو دنیا کی طاقتیں ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتی. ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے. یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں، یہ ساری کی ساری طاقتیں اور دنیا والوں کا نظام اللہ کے نظام کے سامنے مانند مکڑی کا جالا. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. مکڑی کا جالا، مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے. حاکم کی زندگی کا مالک اللہ ہے اور حاکم کی موت کا مالک اللہ ہے. یہ حکومتیں دوستو اللہ کے قبضے میں ہیں اور حکام بھی اللہ کے قبضے میں ہیں اور ملک بھی اللہ کا ہے اور مالک بھی اللہ کے ہیں. اللہ ہی ہیں. دنیا والے اللہ کے مقابلے میں میرے دوستو بزرگوں مکڑی کا جالا ہے. اللہ کی طرف دعوت دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی تو اللہ کا غیبی نظام موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں آ گیا اور فرعون کا نظام دوستو غیبی نظام کے سامنے فیل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس چیزیں نہیں تھی، سامان نہیں تھا، ایک جبہ تھا. دن میں اسے اوڑھ لیا کرتے تھے اور رات میں اسے بچھا لیا کرتے تھے. ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا مگر اللہ سے تعلق تھا. وہ داعی الی اللہ تھے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے مدین اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی پانی پلایا. وہ کنواں موجود ہے مدین میں آج بھی اور شعیب علیہ السلام کی قبر بھی ہے. ہمارا 4 ماہ لگے، ساری نشانیاں موجود ہیں. اور مدین شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرما کر مصر سے مدین چلے آئے. کیونکہ مصر اور مدین قریب ہے، اس کی حدود ملتی ہیں. تو بیٹیوں نے ابا سے تعریف کی کہ ابا ایک نوجوان ملا، اس نے خیر خواہی کی اور اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ہمیں جلدی پانی پلا دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام سے کارگزاری لی، فرعون کے حالات بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام نے تسلی دی، گھبراؤ مت، اور اپنی بیٹیوں سے شادی کر اپنی ایک بیٹی سے شادی کر دی. لمبا واقعہ میں اس میں جانا نہیں چاہتا اور ڈنڈا بھی دے دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر ڈنڈے کو لے کر اپنے علاقے میں واپس آ رہے ہیں. کوہ طور راستے میں پڑتا تھا، آگ کی ضرورت پڑی، بیوی درد ذہن میں مبتلا ہوئی اور بالکل ولادت کا وقت قریب تھا، آگ کی ضرورت تھی، سخت سردی پڑتی اس علاقے میں. تو آگ نظر آئی کوہ طور پر، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ نے تجلی فرمائی تھی کوہ طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تقاضے تھے، بیوی درد ذہن میں تھی، بکریاں بھی تھی اور فرعون کا ڈر بھی تھا اور خورد و نوش کا بھی انتظام کرنا تھا. بشری تقاضے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوہ طور پر آگ لینے کے لیے پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا ہے کہ موسیٰ تم اپنے جوتے اتارو، اس لیے کہ تم مقدس وادی میں ہو. فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. ہم تمہیں چن رہے ہیں نبوت کے لیے، تم سنو غور سے جو ہم وحی کریں گے تمہاری طرف. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں ہوں اللہ. اور اللہ نے تعارف کرایا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم میرا تعارف کراؤ، تم میرے رسول ہو، تم میرے نبی ہو. اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر آ گیا ہے. معمولی بات،
بیوی درد ذہن میں، بکریاں ساتھ، تقاضا بشری، خوف کا عالم، چونکہ اعلان ہو گیا فرعون کی طرف سے کہ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ ایک بڑی طاقت، سپر پاور طاقت اس زمانے کی، موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا آرڈر، اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ، یہ معمولی بات ہے، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لو اور تم دونوں جاؤ، اس کو دعوت دو۔ چونکہ مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، بات اس کی واضح ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ دونوں گئے فرعون کے دربار میں کہ ہم دونوں، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہمارے رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے تیری طرف، ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ڈینگے مارنے لگا کہ تو وہ نہیں ہے جو بھاگ گیا تھا اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، کہ ہاں وہ جو کچھ بھی تھا، مگر اس وقت میں نبی ہوں، تیرے پاس کوئی علامت، کوئی نشانی، کہ میرے پاس یہ ڈنڈا نشانی ہے۔ ارے ڈنڈے سے کوئی ڈرے گا؟ فرعون نے تمام لشکر بنایا اور تمام اسباب اختیار کیے، اور اس کے بعد بے انتہا ہتھیار، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈنڈا۔ ارے ڈنڈا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غیبی نظام، ملکوتی نظام، خالق کائنات کی طاقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ڈنڈا دیکھنے میں ڈنڈا، مگر یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ چاہیں گے ڈنڈا، اور اللہ چاہیں گے تو اژدہا، اور اللہ چاہیں گے کچھ اور بنا دیں گے، چونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ڈنڈا ڈالا، وہ اس سے متاثر نہیں ہوا۔ ڈنڈے سے کون متاثر ہوگا؟ ایک لکڑی چھوٹی سی، اس سے کون متاثر ہوگا؟ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ایمان بنایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ اچھا، القیا یا موسیٰ، اسے ڈالو۔ ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین بن گیا، نہ یہ سانپ ہے نہ یہ ڈنڈا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، سانپ بن گیا۔ فرعون گھبرا گیا، جادوگروں کو بلایا، ناکام ہو گئے، ایمان لے آئے، مگر وہ سرکشی پر تھا، اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے اشارتاً میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کلمے کی دعوت چلتی ہے تو کلمے کی دعوت کے مقابلے میں جو ظاہری نظام ہے دنیا والوں کا، وہ فیل ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کا غیبی نظام اور ظاہری نظام دونوں میں فرق ہے۔ غیبی نظام کے مقابلے میں ظاہری نظام مکڑی کا جالا ہے۔ کیا ہے بولو؟ مکڑی کا جالا ہے، خدا پاک کی قسم۔ غیبی نظام، غیبی قدرت، غیبی طاقت، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تمام جبابرہ، تمام فراعنہ، ان کی گردنیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ فرعون کا نظام معطل اور فرعون کا نظام فیل ہو گیا ایک ڈنڈے کے مقابلے میں۔ نبی سیدھا سادہ ہوتا ہے، نبی کے پاس اسباب کی ریل بیل نہیں ہوتی، مگر نبی کے ساتھ معیت خداوندی ہوتی ہے، نصرت ایزدی ہوتی ہے، غیبی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے، غیبی طاقت نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اسی دریائے نیل سے پار ہو گئے۔ رات حافظ مقصود صاحب نے فرمایا نہیں، فرعون کی نعش مصر میں، یہ کیا علاقہ ہے آلریڈی، کیا آلی واڑی، سنو آلی واڑی والوں خاص طور پر، فرعون کی نعش جو کی تم جیسا گوشت اور جیسا تھا، بعینہ ہی، کتنے ہزار سال گزر گئے،
مصر میں آج بھی رکھی ہوئی ہے، قاہرہ میں۔ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے بے دین، بے ایمان، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، زمین آسمان کے قلابے ملانے والے عبرت حاصل کریں۔ فرعون تیری نعش سے ہم قیامت تک تیری نعش کو رکھیں گے۔ فرعون کی نعش آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم تیرے بدن کو محفوظ، پانی نے قبول نہیں کیا، زمین کو حکم ملا کہ اے زمین تو اس کی نعش کو مت گلانا، ہم اس کی نعش کو قیامت تک رکھیں گے۔ فرعون کی نعش آج بھی مصر میں رکھی ہوئی ہے ہماری عبرت کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس دعوت کے ساتھ، کلمے کی دعوت کے ساتھ غیبی نظام ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ کو یقین تھا غار میں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام کیا حفاظت کا، مکڑی سے حفاظت کروائی۔ کبوتری چھوٹی سی مخلوق ہے، کمزور، اور مکڑی اس سے بھی زیادہ کمزور۔ دو کمزور مخلوق سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کروائی۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ امت مسلمہ، اس کی اصل ذمہ داری دعوت اللہ کی محنت ہے۔ جب یہ امت مسلمہ دعوت کی محنت میں لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے اس امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی اس امت کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ڈینگے نہیں مار رہے، مگر اللہ جس نے آسمان بغیر ستون کے بنایا ہے اور زمین کو پانی پر بچھایا ہے، وہ عرش و کرسی کا مالک اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ دیکھو کرونا میں کیا ہوا، ارے کرونا میں کیا ہوا، لکھنؤ میں جوڑ میں گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسا ٹرین میں پہلی مرتبہ زندگی میں بیٹھ رہے ہوں۔ ہمارے اسٹیشن سے ٹرین لکھنؤ جاتی، پرانوں کا جوڑ تھا، وہاں ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ میرا ایک دوست تھا وطنی بھائی، اس نے کہا میں نے اپنے والد کی بہت سیوا کری، مگر جب میں لے گیا اپنے والد کو نمبر نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا ہاتھ جوڑ کر ابا جی معاف کر دینا، بس اب میں تمہیں حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اللہ بہتر جانے، سمجھ گئے نہیں؟ کرونا کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقت کر سکی؟ سارے جہاز معطل، گاڑیاں بند ہو گئی، ٹرینیں بند ہو گئی۔ کیا ہے بھائی، کیا بلا ہے؟ ہاتھی ہے، شیر ہے، نظر بھی نہیں آ رہا۔ ارے وائرس ہے، ارے کہاں ہے وائرس؟ کسی نے کرونا دیکھا؟ پورا نظام معطل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ساری دنیا کی فلائٹیں بند ہو گئی۔ شروع میں فلائٹ چلی، ہم گئے موریتانیہ اجتماع کرنے، دلی ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں چیکنگ، وہاں ڈاکٹر، وہاں تفتیش، سب لگے ہوئے ہیں خدمت میں۔ ایک آدمی کو جہاز میں بٹھانے تک کتنی جگہ چیکنگ ہو رہی، سب کو لگا دیا اللہ نے کام پہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈینگے مت مارو، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر پیٹ میں درد ہو جائے پوری رات نیند نہیں آئے گی، سر میں درد ہو جائے پوری رات بے چینی میں گزرے گی۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اللہ کی طرف ہے، قدرت کی طرف ہے، اللہ کی طاقت کو سمجھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ غار کے منہ پر آ گئے مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیسا یقین ہوگا کہ گرفتار کرنے والے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ نبی کی دعوت کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے دوستو، اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات اللہ کو کسی کی نہیں لگتی جو اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے۔ جو بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا بہت سے بادشاہوں کو، مقوقس کو لکھا، شاہ روم کو لکھا، شاہ اسکندریہ کو لکھا، اور شاہ حبشہ کو لکھا، شاہ روم، شاہ ایران کو لکھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوت نامے بھیجے۔ کس چیز کی دعوت تھی بولو؟ اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلا رہے، کلمے کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى کسرا، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک صحابی خط لے کر گئے، کسرا ایران کا بادشاہ۔ سنو غور سے ذرا، تھوڑا سا نیچے اتر کر بات کرنی پڑتی ہے، عوام بھی بہت ہے نا۔ خط گیا، کیا گیا خط میں؟ کلمے کی دعوت کسرا کے لیے۔ کسرا نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ۔ ارے میرے نام سے پہلے خط میں جو ہے اپنا نام لکھ دیا، محمد کون ہے یہ؟ میں تو بادشاہ ہوں ایران کا۔ اس نے کہا پکڑ کے لاؤ، کون نامعقول ہے یہ اپنا نام لکھتا ہے میرے سے پہلے؟ تو بازان گورنر تھا یمن کا، کسرا کی طرف سے، وہ بیچ میں یمن پڑتا تھا۔ تو خط اس نے آرڈر کیا بازان کو، گورنر کو، گورنر صاحب یہ محمد کون پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے خط دیا ہے اور اپنا نام لکھا ہے، 2 آدمی بھیجو پکڑنے کے لیے۔ 2 آدمی آئے لمبی لمبی مچھوں والے پکڑنے کے لیے مدینہ۔ کہ بھئی کیوں آئے ہو؟ کہ آپ کو پکڑنے آئے ہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ کہ بازان نے بھیجا ہے کسرا کی طرف سے۔ وہ تو بڑی سپر پاور طاقت تھی، ان 2 قاصدوں کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارے یہ مچھیں کیسی ہیں تمہاری کہ کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے مچھیں لمبی لمبی رکھو، داڑھی مت رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ میری دعوت یہ ہے کہ مچھیں کترواؤ اور داڑھی۔ اب ہم بھی ایسے ہو رہے ہیں، کسرا کے آدمی بن رہے ہیں ہم بھی، محمدی کہاں بن رہے ہیں ہم؟ تو آپ متاثر نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، مجھے پکڑنے آئے ہو، صبح آنا۔ صبح آئے دونوں کہ جی کیا حکم ہے؟ کہ جاؤ بس کام ہو گیا تمام۔ کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا کہ کسرا کے بھتیجے نے کسرا کا کام تمام کر دیا، یا کسرا کے بیٹے شیروا نے کام تمام کر دیا حکومت کے لالچ میں۔ ابا کا کام تمام کر دیا۔ جو نبی سے اور نبی کی دعوت سے اور کلمے کی دعوت سے ٹکراتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ یہ مسکین امت ماری ماری اس لیے پھر رہی ہے کہ کلمے کی دعوت کو بھول گئی اور یہ چیزوں میں کہ دلدل میں پھنس گئی۔ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت نکل جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، دعوت کی محنت چھوڑ دے گی۔ حرمت برکت الوحی، قرآن پڑھے گی مگر قرآن کی برکتیں میسر نہیں آئیں گی۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي، اور جب میری امت گالی گلوچ میں لگ جائے گی، سقطت من عین اللہ، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ دعوت میں اتنی طاقت ہے دوستو بزرگوں۔ اے جاؤ، وہ واپس گئے یمن، بازان سے ملے، کیا ہوا؟ لائے نہیں، چونکہ اس زمانے میں وائرلیس نہیں، موبائل نہیں، سواریوں سے لوگ جاتے تھے، اور عربوں کی سواری اونٹ، اونٹ کتنے دن میں پہنچے گا؟
دوسرے ملک میں اونٹ کتنے دن میں پہنچے گا؟ یہ لائے نہیں محمد کو پکڑ کے کہ انہوں نے تو یہ خبر دی ہے کہ کسرا کا کام تمام ہو گیا. ارے کس وقت، کس دن؟ کہ اس دن، اس وقت، اس تاریخ میں کسرا کا کام تمام ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اسی وقت کسرا کا کام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جان لیوا نہیں ہے، جانی دشمن نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اللہ ہی جان لے لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نہیں لی اس کی، اس کے بیٹے نے کام تمام کر دیا. جو روڑا اٹکاتے ہیں دوستوں بزرگوں، داعی کے لیے جو روڑا بنتے ہیں، اللہ ان روڑوں کو صاف کر دیتے ہیں. اللہ نے روڑوں کو صاف کر دیا. پھر آپ نے خط لکھا شاہ حبشہ کے نام. غور سے سنو، ذرا توجہ سے سنو، بیان کے انداز میں مت سنو، سمجھنے سمجھانے کے انداز میں سنو. کہاں لکھا خط؟ حبشہ کے بادشاہ تھا اس کے نام. اس نے خط کو بوسہ دیا اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ کے نام خط بھیجا. اپنے بیٹے کو بھیجا، 50 آدمی ساتھ بھیجے. وہ بیٹا خط لے کر، اریحہ اس کا نام تھا، وہ حجاز کی طرف چلا. سمندر میں کشتی طوفان کی نظر ہو گئی اور وہ راہ خدا میں شہید ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ایک موقع پر، تو آپ نے، حدیث میں آتا ہے اللہم اغفر للنجاشی، کہ نجاشی بادشاہ کی اے اللہ مغفرت فرما. اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی غائبانہ. نجاشی کی قبر ہے حبشہ ایتھوپیا میں. پچھلے مہینے میں اجتماع تھا حبشہ میں، 91 ممالک آئے. 1 سوا مہینے پہلے ہم پہنچ گئے تھے محنت کے لیے. چھوٹا جہاز پکڑ کر ہم گئے. پہاڑ کے اوپر نجاشی آرام فرمائے اور ان کے ساتھ 15 صحابہ ہیں، 5 عورتیں ہیں، 10 مرد ہیں. پہاڑ کے اوپر سو رہے ہیں حبشے کے بادشاہ. آپ کسی کی ہلاکت، اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم مکے سے حبشے کی ہجرت کرو. ابھی مدینے کی ہجرت نہیں ہوئی. 100 صحابہ مع صحابیات ہجرت کر کے مکے سے کہاں گئے؟ ارے بولو مجمع سے کچھ بولے. افریقہ حبشہ گئے. یاد کرو میری بات ذرا تھوڑی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور آپ کے داماد حضرت عثمان بھی گئے اور آپ کے سگے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے حقیقی بھائی بھی گئے. یہ مکے میں رہتے تھے مگر دائرہ حیات تنگ تھا، دین پر چلنا مشکل تھا. تو آپ نے فرمایا تم اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ چلے جاؤ. حبشے کا بادشاہ بہت ہی منصف ہے، عادل ہے. دین کو بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی ہجرت کی صحابہ نے. ہم اپنی بستی میں تمام تر آزادیوں کے باوجود نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش برسائی بنی اسرائیل پر اور ان نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. میری ان نعمتوں کو اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر انعامات کی بارش برسائی اور میں نے اس زمانے کے لوگوں پر تم کو فضیلت دی. یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا اسرائیل. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ہم نے تمہارے سائے کے لیے بادل بھیجا اور تمہارے کھانے کے لیے من و سلوہ، بغیر کھیتی باڑی کے دکان کھولے ہوئے، بغیر مجاہدے اور مشقت کے کھانا آسمان سے اتارا. بنی اسرائیل پر ایسی نعمتیں.
اللہ نے برسائی. اللہ نے تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک رکوع میں چھوٹے سے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے بنی اسرائیل کہ موسیٰ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا پتھر پر تو 12 چشمے ابلنے لگے. ایک مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ایک قبیلے کو ایک ایک پتھر دے دیا, ڈنڈا مارو پانی نکالو, ڈنڈا مارو پانی نکالو. 12 قبیلے 12 پتھر جا رہے ہیں سائے کے لیے. بادل, بھوک لگ رہی ہے, من و سلوہ, ان نعمتوں کی بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی بنی اسرائیل پر, مگر اللہ کی نعمتوں کی بنی اسرائیل نے ناقدری کی. اللہ نے حکم فرمایا سنیچر کے دن شکار مت کرنا. آپ کے ہاں سنیچر کو کیا کہتے ہیں؟ سنیچر کے دن شکار مت کرنا. اور سنیچر کے دن مچھلی بہت آتی تھی سمندر میں, مچھلی 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 مچھلی. انہوں نے چھوٹی چھوٹی حوض بنائی, نالیے بنا دی حوض میں کو مچھلی آوے نالی کے ذریعے سے حوض میں اور یہ نالی بند کر دے. جیسا آج امت ہیلے بہانے کر رہی ہے, اللہ کے حکموں کو پامال کر رہی ہے. بنی اسرائیل نے ہیلے بہانے کیے. ہم نے شکار تھوڑے کیا, شکار تو ہم نے اتوار میں کیا, ہم نے نالی کا منہ تو بند کیا. انہوں نے یہ حرکتیں کی تمام تر انعامات کی بارش کے باوجود, تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں, یہ امت بندر اور سور نہیں بنے گی. مگر جو نعمتوں کی ناقدری امت کر رہی ہے, اب تک عذاب آ جاتا جیسے دوسری قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجا. اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا, انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر لے جا کر فرشتے کے ذریعے سے پٹخ دیا. لوط علیہ السلام کی قوم گزری ہے, ان کی 8 بستیاں تھی, میں گیا تھا وہاں, 8 شہر تھے. انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی اور نبی علیہ السلام کی دعوت کی تکذیب کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر کے حصے کو فجعلنا عالیہا سافلہا, پٹخ کے مار دیا. آسمان والوں نے ان کے جانوروں کی, بھیڑ بکریوں کی آواز کو سنا, اتنا اونچا لے گئے جبرائیل پر کے کنارے سے. اللہ کے فرشتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ جو چاہے کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں. اللہ نے حکم دیا پلٹ دو ان کی بستیوں کو, آسمان پر لے گئے, پلٹ دیا. میرے رہبر بیٹھے تھے بہت پرانے شیخ نورانی, پہاڑ, بحر میت, مردار سمندر. غور سے سنو, جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو غور سے سنو. بحر میت بنا دیا, مردار سمندر بنا دیا, 70 کلومیٹر لمبا, 20 کلومیٹر چوڑا سمندر. پانی میں پانی بن گیا, زمین میں بستیاں دھس گئی. عرب کہنے لگے مجھ سے, میرے رہبر تھے, کہ شیخ سلمان دیکھو ان پہاڑوں سے خون برس رہا ہے. اور ایک شیخ نے کہا میں نے 12 کلو کی مچھلی زندہ اس پانی میں ڈالی, فوراً مر گئی. پانی کا کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں اتنا اپنے عذاب کا اثر رکھا ہے کہ کیکڑا, کچھوا, مچھلی کوئی بھی پانی میں ڈالو زندہ نہیں رہ سکتی. چونکہ قوم لوط کو پلٹا گیا ہے یہاں, اور اس جگہ میں آج بھی اللہ کے عذاب کا اثر ہے. پانی ایسا ہے کہ اس میں آدمی ڈوب نہیں سکتا. بحر میت وہ قبول نہیں کرتا اتنا گاڑا پانی. ٹورسٹ انگریز آتے, انگریز
بحر میت بنا دیا، مردار سمندر بنا دیا، قوم لوط کو اللہ نے پلٹ دیا۔ تمام اقوام عالم کے واقعات اللہ بیان فرما رہے ہیں، جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کا ان پر کیسے عذاب آیا۔ ایسی ایسی طاقتور قومیں اللہ نے بنائی جو ناخون سے کھرچ کر پہاڑوں میں اپنی حفاظت کے لیے مکان بنا لیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن جو قرآن نے کہہ دیا ہے وہ 100% یقینی تسلیم کرو۔ وہ پہاڑوں میں مکانات مٹے نہیں ہیں، آج بھی موجود ہیں، مگر وہ قومیں مٹ گئی ہیں، ان کے آثار موجود ہیں۔ تو فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور انجام دیکھو ان بدمعاشوں کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی ہے اور نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ہے۔ ان کے مکانات آج بھی ویران پڑے ہیں، وہ قوم برباد ہے۔ ایک جگہ میں گیا، پہاڑوں کے اندر مکان ہیں، مگر وہ قومیں برباد ہو گئی۔ طاقتور قومیں تھی، ان کی انگلیوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ زمین یا وہ پتھروں کو کھرچ کر مکان بنا لیا کرتے تھے، کرین کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ان کے وہ مکانات موجود ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فرعون کی نعش مصر میں رکھی ہوئی ہے۔ آج جتنی زمین پر نافرمانی ہو رہی ہے، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ بربادی لے آتے، تباہ برباد کر دیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، ان کی برکت سے ہم لوگ اس زمین پر سانس لے رہے ہیں، ورنہ بدمعاشی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر ہم سو رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور رہا مسئلہ وہ ان دوسروں کا، یہ ایمان والوں کی برکت سے کھا پی رہے ہیں، یقین کرنا۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی کے مذہب کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہیں برا کہیں گے۔ ہم اپنے دین کی حقانیت بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے دین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یمن میں ایک باغ تھا، کیا تھا؟ ایک یمن میں باغ تھا۔ کب تھا، کیا تھا؟ ارے اس کا کچھ تو آثار ہوں گے۔ وہ اللہ والا آدمی تھا، وہ باغ تھا بہت بڑا، 10 کلومیٹر سمجھو، کتنا بڑا؟ 10 کلومیٹر کا باغ تھا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ 3 جگہ اس کی آمدنی کو کرتا تھا، غریبوں کو ایک حصہ، باغ پر ایک حصہ، اپنی ضرورت پر ایک حصہ۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا تو بیوقوف تھا، مال ہمارا کھلاتا تھا غریبوں کو، جیسے آج ہم زکوٰۃ روک کر رکھ رہے ہیں نا، 2.5% بھی نہیں دے رہے۔ یہ قیامت کے دن سانپ اور بچھو کی شکل میں مال آئے گا۔ مال کی محبت اور دنیا کی محبت جس کے دل میں اتر گئی، سارے دنیا کے قطب ابدال مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو وہ مر گیا، بیٹے گئے پھل توڑنے کے لیے، اندھیرے اندھیرے، دن میں جائیں گے تو گاؤں والے پیچھے لگیں گے۔ اندھیرے اندھیرے گئے، باغ تک پہنچ گئے کہ آپس میں کہنے لگے باغ تو ہے ہی نہیں، ادھر چلو ادھر چلو۔ رات میں راستہ بھٹک گئے، اندھیرے میں راستہ بھٹک گئے، بھٹکے نہیں تھے، وہی تھے، وہ باغ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے آگ بھیجی اور اس باغ کو کھا گئی۔ یہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ یمن گئے تھے ہم، یمن، ہاں وہ 10 کلومیٹر تک کتنی بارش ہو، اس باغ کی جگہ میں ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا، آگ بن گئی، آگ زمین۔ ایک مفتی صاحب تھے بہت بڑے، تو ایک ساتھی اس کا کوئی ڈیلا لے کر آئے،
مگر مفتی صاحب نے اسے اچھا نہیں سمجھا، چونکہ اس زمین میں اللہ کا عذاب آیا تھا تو ہم اس کی مٹی کو کیوں لے کر جائیں؟ علماء تو علماء ہی ہوتے نا، وہ خلیفہ بھی ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے. تو وہ میرے سامنے اس نے جو ہے وہ مٹی دی کہ حضرت دیکھو یہ ہمارے ساتھی نے، ہمیں پتہ نہیں تھا، اس نے مٹی رکھ لی. وہ مٹی دکھائی سرخ کہ یہ کون سی مٹی، کہ وہ 10-12 کلومیٹر کا جو باغ تھا وہ آگ نے جلا دیا بدنیتی پر کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے. اور ابا جب تھا تو برکت ہی برکت تھی، ایک حصہ غریبوں کا اور ایک حصہ اپنی ضروریات کا اور ایک حصہ باغ کی آبپاشی ہے، خدمت ہے، اصلاح ہے. یہ تھا. یہ سب آثار دنیا میں موجود ہیں. آپ چل پھر کر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ حق ہے. چل پھر کر دیکھو، وہ جگہ بھی مل جائے گی جہاں قارون کو دسایا گیا، وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں قارون کو میں اس کے خزانے کے دسایا گیا. تبوک کے اندر وہ بستیاں بھی موجود ہیں جو کھنڈرات بن گئیں. اللہ نے پتھروں کی بارش کی. جو اللہ بوندے برساتا ہے وہ اللہ برف بھی برساتا ہے کبھی کبھی. وہ برف 1 کلو کا کر دے، 2 کلو کا کر دے، اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ ارے ایک معمولی سی ہوا میں جراثیم ڈال دیے، ساری دنیا میں طوفان برپا ہو گیا. تو اللہ اگر پتھروں کی بارش کر دے گا تو دنیا والے باقی رہ سکتے ہیں؟ جب نبی کی دعوت کو قوم نے ٹھکرایا تو اللہ نے پتھروں کی بارش کی. اللہ ہوا کو تیز کر دے، تمہارا گاؤں محفوظ رہے گا، تمہارا ملک محفوظ رہے گا، پورا ورلڈ محفوظ رہے گا. اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، درخت جیسے ان کے قد و قامت تھے پٹخ پٹخ کے ختم کر دیا. وَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. 7 رات اور 8 دن ہوا چلی، پٹک پٹک کے قوموں کو برباد کر دیا. ہم دنیا والوں سے متاثر ہو گئے. انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ دعوت اس امت کو ختم نبوت کے طفیل میں ملی تھی. اس امت کی شرافت و کرامت عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، تہجد گزاری کی وجہ سے نہیں ہے. ختم نبوت کا کام اس امت کے ذمہ ہے، دعوت اللہ. یہ امت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گی تو اس امت کی نجات ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے ایک سورت میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تم سب خسارے میں ہو الا الذین آمنوا، مگر ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور عبادات والے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شرط ہے دعوت اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے اس امت کی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ. جب تم پکڑ کر بیلوں کی کھیتوں میں پڑ جاؤ گے، خرید و فروخت میں لگ جاؤ گے، منڈیوں میں، اور تم اللہ کے حکموں کو پامال کرو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے. جب تم دین کی محنت کو چھوڑ دو گے، اور یہ ذلت نہیں ہٹے گی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دین کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا نہ کرو. اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کہاں گئے؟ حبشہ گئے. اصل میں حبشہ میری زبان پر، میں چونکہ ابھی 1-1.25 مہینے رہ کر آیا، وہاں گئے. حضرت عثمان، آپ کی بیٹی رقیہ، آپ نے فرمایا ارے کوئی خبر لا کر دو، میری بیٹی کہاں ہے، میرے داماد کہاں ہے. ایک قریش کی عورت آئی،
سفر سے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ عثمان تمہارے داماد تمہاری بیٹی کو ایک کمزور سے گدھے پر بٹھا کر اسے ہانک رہے ہیں حبشے کی طرف. آپ دیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا میرا عثمان میں اپنے بچوں کے ہجرت کرنے والا لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا ہے. سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ عثمان ہے لوط علیہ السلام کے بعد. میں اہل و عیال کی ہجرت کرنے والا. حضرت جعفر بھی گئے وہاں رہنے لگے. مقصد جانے کا تجارت نہیں بزنس نہیں. اے ایمان والو غور سے سنو, مکے کی زندگی ان کے لیے تنگ تھی. ان کا جرم کچھ نہیں تھا, وہ اپنے دین پر چلنا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا عادل بادشاہ کے پاس حبشہ چلے جاؤ. سمندر بیچ میں ہے حبشہ کے اور عرب کے. پہنچ گئے وہاں رہنے لگے. وہاں رہنے لگے. مکے والوں کو بے چینی لگی, جمع ہوئے اور پیسے اکٹھے کرے. ہدایہ گفٹ جمع کیے مکے والوں نے اور حضرت عمرو بن العاص کو تیار کیا اور عبداللہ بن ربیعہ کو کہ گفٹ اور ہدیے لے کر جاؤ نجاشی کے پاس اور اس کے کان بھرو تاکہ اس جماعت کو جن کی تعداد 100 کی تھی یہ ہمارے حوالے کریں اور مکہ واپس لائیں. عبداللہ بن ربیعہ عمرو بن العاص تمام گفٹ لے کر پہنچے اور وہاں جرنلوں کو گفٹ دی. پھر دربار سجا نجاشی کا. نجاشی نے کہا ہے میرے دوست عمرو تم مکے سے کیا لائے ہو؟ کیا آپ کی پسندیدہ سامان لائے ہیں؟ نجاشی بہت خوش ہوئے. کیوں آئے ہو؟ آنے کی غرض کیا ہے؟ تو عمرو نے کہا کہ انہیں لینے کے لیے آئے ہیں. یہ 100 آدمی کے قریب بددین ہو گئے اور مکے سے آئے ہیں یہ لوگ کہ بلاتے ہیں. بلایا تو حضرت جعفر طیار نے سلام کیا تو عمرو نے لقمہ دیا. اے بادشاہ اس نے سجدہ نہیں کیا. سلام کیا, یہ نرالا سلام. تو نجاشی نے کہا بھائی تم نے سجدہ نہیں کیا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا ہے اس کو سجدہ کیا جائے گا. کہ یہ سلام کہ ہی تحیت الجنہ, یہ جنت کا سلام, یہ جنت کا سلام. ہاں کیا بات, یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ انہوں نے کہا کہ بے دین ہو گئے. کیا تم نصارہ, کیا تم یہود, کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین پر کہ نہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا صرف ہم نے دین اسلام اختیار کر لیا, بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو بیان کیا اور تقریر کی نجاشی کے دربار میں کہ ہم مردار کھاتے تھے, ہم خون چاٹتے تھے, ہم حقوق کی پامالی کرتے تھے, ہم ظلم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ رحمت بن کر آئے, آپ نے ہمیں یہ تعلیمات دی, عدل و انصاف کی تعلیم دی, اخلاق سکھائے, رحم دلی اور بیواؤں کو مدد کرنا, یتیموں کا سہارا بننا اور حلال حرام کی تمیز وغیرہ وغیرہ پوری تقریر کی جعفر نے نجاشی کے دربار میں. نجاشی بادشاہ بہت متاثر ہوا اور یہ عمرو بیٹھا ہوا ایک طرف. چھٹی ہو گئی. نجاشی نے کہا عمرو تم میرے دوست ہو بے شک اور یہ بھلے لوگ ہیں, ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. دربار ختم ہو گیا, رات گزری, دونوں نے مشورہ کیا کل کو ان کی جڑ کاٹنی ہے. عبداللہ بن ربیعہ نے کہا ارے ہیں تو ہماری برادری کے لوگ, ایسا مت کر عمرو کہ نہیں کل دیکھنا نجاشی کے دربار میں ایسی باتیں بتاؤں گا کہ ان صحابہ کی جڑ کٹنی ہے. تو اگلے دن کان بھرے نجاشی کے جا کر کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. نجاشی کیا تھا؟ عیسائی تھا اور اس کا عقیدہ ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. بلایا گیا حضرت جعفر کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, ہم تم گستاخی کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے سگے بھائی ہیں. یہ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم کوئی گستاخی نہیں کرتے.
تمام انبیاء حق ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ پاک مریم کے پیٹ میں اللہ نے ڈالا اور عیسیٰ پیدا ہوئے۔ سورہ مریم سنائی جو قرآن میں اترا ہے ہمارے نبی پر، ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ سناؤ قرآن۔ سورہ مریم جعفر نے سنائی اور عمرو بیٹھا ہوا سن رہا ہے اور عبداللہ بن ربیعہ اور نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اہل کتاب کنائس سے رہبان آئے تھے اور ان کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی تھی آسمانی، ان کی کتابوں کے اوراق بھی تر ہو گئے۔ اور نجاشی کہنے لگا کہ عمرو میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور یہ گفٹ ہدیہ رشوت میں نہیں لوں گا۔ جب اللہ نے مجھے ملک حبشہ دیا تھا کوئی رشوت نہیں لی تھی، اللہ کا ملک ہے، اللہ نے مجھے دیا تھا، یہ اپنی رشوت لے جاؤ واپس مکہ، میں قبول نہیں کروں گا۔ بے یارو مددگار عمرو بن العاص واپس آئے کہاں سے؟ حبشہ سے۔ مگر دوستو میں اس واقعے سے آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ دعوت میں وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ مقناطیسی اثر ہے کہ عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کی سورہ مریم کی تلاوت سے اتنا متاثر ہوا، اس وقت میرے دل میں یہ بات اتر گئی تھی کہ یہ حبشے کا بادشاہ نجاشی رو رہا ہے اور اس کے علماء یہ رو رہے ہیں کہ ان کے آنسوں سے کتابیں تر ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں طاقت ہے۔ بھئی کیوں کھڑے ہو گئے بھئی تم؟ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اپنی زیارت کرانا چاہ رہے ہیں سب کو؟ ہوتا شوق سب کو، مجھے دیکھ لیں سب، تسلی سے بیٹھو، بات سنو دھیان سے۔ ارے بات سن رہے ہو؟ کون تھا عمرو بن العاص جو گفٹ لے کر؟ ارے بادشاہ اتنی ہندی کے چندی کی میں نے مکے کی طرف سے رشوت لے کر گیا تھا صحابہ کو پکڑنے کے لیے حبشہ۔ مگر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کا بیان اور تقریر جو ہوئی اتنا متاثر ہوا، خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی۔ کس کی؟ عمرو بن العاص کی۔ صحابہ تو وہیں رہے، یہ تو مایوس ہو کر آ گیا کہ خالد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والے، میدان احد میں گڑھے میں گرانے والے، آپ کے دندان مبارک شہید کرنے والے، آپ کا نیچے کا ہونٹ چھد گیا پتھر سے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لیوا تھے کہ خالد کیا ارادہ ہے تمہارا؟ عمرو بن العاص نے کہا، جو مایوس ہو کر وہ حبشہ سے واپس آیا۔ خالد بن ولید نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی تائید ہو رہی ہے، ہر میدان میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانی نظام ہے، فرشتوں کا نظام ہے، ملکوتی نظام ہے، ہم محمد الرسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہ پھر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ کہ عمرو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارے میرا کیا پوچھتے ہو، حبشہ گیا تھا گفٹ لے کر، نجاشی نے واپس کر دیے میری گفٹ ساری۔ اور جعفر کی تقریر اتنی مؤثر تھی کہ نجاشی بھی اور اس کے رہبان بھی سارے کے سارے علماء رو رہے تھے کہ اچھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہ نجاشی کے دربار میں جعفر نے جو دعوت دی ہے نجاشی کو، وہ میرے دل کی گہرائی میں اتر گئی اور میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ کر رہے گی، اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید سیف اللہ بنے، عمرو بن العاص مصر کے فاتح بنے۔ عمرو بن العاص گورنر تھے مصر کے، دریائے نیل خشک ہو گیا، وہاں کی رسومات
جاہلیت کی یہ تھی کہ جوان لڑکی کو زیور پہنا کر دریائے نیل کی نظر کیا جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا ھذا لا یکون فی الاسلام، کہ اسلام آ گیا اب یہ رسم ادا نہیں کی جائے گی۔ لوگ مصر چھوڑ کر جانے لگے، قحط پڑ گیا، جانور ہلاک ہونے لگے، دریائے نیل پر موقوف تھا، ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ حضرت عمر کو مدینہ خط لکھا گورنر صاحب نے، گورنر مصر عمرو بن العاص نے، کہ اے عمر امیر المومنین میں کیا کروں، ہمارے مصر میں ایسے ایسے حالات ہیں۔ حضرت عمر نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عمر فاروق کی طرف سے جو خادم ہے ایمان والوں کا، دریائے نیل کے نام الی نہر نیلا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وان کان اللہ الواحد القہار یجریک ونسأل اللہ الواحد القہار یجریک فاجرہ اللہ 17 ذراعا۔ اے دریائے نیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے تیرے نام ہے۔ اے نہر نیل اگر تو خود بہتی تھی ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر اسے اللہ بہاتا تھا تو ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو بہنے لگ۔ تو اللہ نے اتنا بہایا 17 ہاتھ بلند ہو کر فوراً خط ڈالتے ہی پانی چلنے لگا اور آج تک بہ رہا ہے۔ فاتح حبشہ بنے، بلاد افریقیہ میں عمرو بن العاص گئے، جو حبشہ ایمان والوں کو پکڑنے کے لیے گئے تھے۔ وہ عمرو بن العاص کتنے بڑے آدمی بنے اور دین کے کتنے بڑے داعی بنے۔ یہ دعوت اتنی پاورفل ہے، یہ امت دوستو دعوت کو بھول گئی تو غیبی نظام اس کے ساتھ سے ہٹ گیا۔ اب یہ ٹکر مار رہی ہے، ٹکر مار رہی ہے۔ یہ اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے ہم مقصد زندگی کو پہچانے۔ اس امت کا مقصد زندگی دعوت اللہ ہے۔ اللہ نے اس امت کی شرافت و کرامت و بزرگی اور علو مرتبہ، علو شان دعوت میں رکھی ہے، اور عبادات بھی باقی رہیں گی دعوت سے، اور دین بھی باقی رہے گا دعوت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت چلائی غیر مانوس آواز تھی، رکاوٹیں ڈالی گئیں، دشمنیاں کی گئیں، آپ کا مقابلہ کیا گیا، مگر آپ کو یقین تھا کہ اللہ اپنی بیٹی سے آپ نے فرمایا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ ڈالی گئی، مکے کی نالیوں کی گندگی ڈالی گئی، اور آپ کی بیٹی آپ کے جسم کو دھو رہی تھی اور آپ کے کپڑوں کو صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اے میری پیاری بیٹی تو گھبرا مت، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ہر کچے پکے گھر میں یہ دین داخل ہوگا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں سے بھی مایوس نہیں ہوئے جو آپ کے راستے میں روڑے ڈالتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، جو اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، آپ اس سے بھی مایوس نہیں تھے۔ آپ نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی اور عمر کے لیے بھی دعا کی۔ عمر کے حق میں قبول ہوئی، ابو جہل کے حق میں تو نہیں ہوئی، مگر بیٹے اور پوتے اور بہو کے حق میں قبول ہو گئی۔ یہ امت خیر خواہ ہے تمام انسانوں کی، خدا پاک کی قسم، اگر دنیا کے بسنے والے انسان سمجھ لیں تو قدم بوسی کریں گے، مگر بات یہ ہے دوستو، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ ہم کس لیے آئے تھے؟ ہمارے جینے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہم بھول گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مکے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جان لیوا نہیں ہے، وہ رحمت بن کر آیا ہے، کسی کا خون کا پیاسا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن میں ہے۔ وہ لوگ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائیں گے اور امن سے رہیں گے، وہ لوگ جو اپنا دروازہ بند کر لیں گے سب امن سے رہیں گے۔ مگر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اسے اتنی نفرت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ مکہ چھوڑ کر یمن بھاگ گیا، اور اس کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی۔
وہ چلی ہے تلاش میں شوہر کی، مگر شوہر کشتی میں بیٹھ گیا اور کشتی چلنے لگی یمن کی طرف، اور یہ سمندر کے کنارے پر دوپٹہ ہلا رہی ہے، میرے شوہر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ مگر کشتی طوفان کی زد میں آ گئی۔ ملا کہنے لگا ملا، کشتی کا ناخدا چلانے والا، اخلصو، وہ دعوت دینے لگا ایمان کی۔ تو اکرمہ نے کہا ارے مکے سے اس سے بھاگ کر آیا، اب تو اس ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، ورنہ تو بھی مرے گا ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ اس نے کشتی کنارے لگا دی، ادھر بیوی انتظار میں تھی۔ اس نے کہا میرے شوہر تم کہاں جا رہے ہو بھاگ کر؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جان کے بھوکے نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے، دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہارے لیے امن لے لیا ہے۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدلے کا جذبہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے جو ہیں ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ آقا کے دربار میں لے گئی ام حکیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے مہاجر بن کر، مومن بن کر، فلا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی ولا یصل الی المیت، کہ اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا مت کہنا، وہ تو مر گیا، وہ تمہارا برا بھلا کہنا اس تک پہنچے گا نہیں۔ اور اکرمہ کو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اکرمہ کا، اور اکرمہ نے یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے یہ خبر دی ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا۔ آپ نے فرمایا ام حکیم صحیح کہتی ہیں، اور سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں، میرا باپ ابو جہل، اس امت کا فرعون، کیا یعنی زبان حال سے حضرت اکرمہ یہ کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے ہاں میری معافی ہے کہ زمانے جاہلیت کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے؟ ایمان قبول کرنے کے بعد بہت مطمئن ہوئے اور وحدانیت اور رسالت کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہا میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوتا ہوں، اور میں آج یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنا میں نے جان مال اس دین کو مٹانے میں لگایا تھا اس سے کہیں زیادہ جان مال میں اسلام کی تبلیغ میں لگاؤں گا۔ خالد بن ولید کی دوستی تھی، خالد بن ولید یرموک میں تھے، اکرمہ نے مکے میں اعلان کیا تمہارا سردار یرموک جا رہا ہے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ 70 گھرانے ساتھ ہو گئے حضرت اکرمہ کے، اور بیٹے بھی ساتھ تھے اور بیوی بھی ساتھ تھی، اور ملک شام پہنچ گئے۔ میدان یرموک میں خالد بن ولید نے ایک دن حضرت اکرمہ سے کہا اے میرے دوست اکرمہ، تم میرے خیمے میں چل کر آرام کر لو، بہت سارے میرے پاس ایسے افراد موجود ہیں جو تمہاری جگہ کام کریں گے، تمہارا مارا جانا میرے لیے بہت شاق گزرے گا۔ حضرت اکرمہ نے یہ کہا کہ خالد بن ولید دوستی اپنی جگہ، مگر آج تم رکاوٹ مت ڈالو، میں نکلا ہوں اللہ کے راستے میں جام شہادت پینے کے لیے۔ وَتَرَجَّلَ اکرمۃ ابی جہل، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے سواری کو چھوڑ دیا اور پیدل چلنے لگے، اور یہاں تک کہ میدان یرموک میں خالد بن ولید نے حضرت اکرمہ کو دیکھا اور ان کے بیٹے کو دیکھا، اور اپنی ران پر اکرمہ کے سر کو رکھا اور پنڈلی پر بیٹے کے سر کو رکھا، اور پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے اور آنسو ٹپک رہے تھے دونوں کے چہروں پر۔ اور حضرت اکرمہ نے یہ کہا کہ خالد
عمر سے میرا سلام کہہ دینا، اور امیر المومنین سے کہنا کہ امیر المومنین یہ فرماتے تھے اکرمہ تجھ سے کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ آج اکرمہ اللہ کو اپنی جان دے رہا ہے میدان یرموک میں۔ یہ ابو جہل کا بیٹا، جب دعوت چلے گی تو میرے دشمنوں کو دوست بنائے گی، جب دعوت چلے گی تو جو شراب کے اڈوں پر ہیں اور جو جوا کے اڈوں پر ہیں دوستو بزرگوں وہ تہجد گزار بنیں گے، گانا بجانے والے لوگ توبہ کریں گے، برائی پھیلانے والے لوگ گناہوں سے معافی مانگیں گے۔ جب یہ دعوت چلے گی تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا گویہ، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا حلق سونے کا ہے۔ کیا ہے اس کا حلق؟ سونے کا، حلقومہ من الذہب۔ عرب دنیا کا سب سے بڑا گویہ، کروڑوں روپے گانے پر لیتا تھا۔ ہم اپنی بات پوری رکھیں گے، بالاشارہ و بالکنایہ و بالصراحہ۔ دعوت میں اتنی طاقت ہے کہ کالج کے پڑھنے والا ایک دوست وہ چاہتا تھا کہ گویہ اس کی آواز اتنی سریلی آواز کہ اگر یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گانا گا دے تو آدمی مسحور ہو جائے۔ یہ میرے اوپر گزری ہے۔ میں مراکو میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے نعت پڑھی، مولانا طارق جمیل بھی تھے، ہم لوگ بیٹھے تھے اور وہ کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے میری آنکھوں میں جب آنکھ ڈالی تو میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے نگاہ چرا لی۔ اتنا بڑا گویہ دنیا کا، کروڑوں روپے گانے کے لیتا تھا، مگر کالج میں پڑھنے والا نوجوان اس کا دوست جب یہ بیلجیم گیا گانا گانے کے لیے اور وہ ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے پہنچا تو مراکشی لڑکیوں نے بلایا تھا گانے کے لیے، بیلجیم جو رہتی ہیں سمندر کے اس پار۔ تو یہ دوست جماعت کے احباب کو لے کر استقبال میں پہنچا ایئرپورٹ پر۔ مجھ سے خود کہا عبدالہادی، اس کا نام ہے عبدالہادی مغنی الخیاط، مجھ سے خود کہا اس نے کہ میں نے دیکھا ادھر اسکرٹ پہنے ہوئے لڑکیاں میرا استقبال کر رہی ہیں تالیاں بجا کر، اور ادھر حضرت لوگ کھڑے ایک درجن جو مرکز سے آئے۔ میں شرما گیا، حضرت لوگوں کو دیکھ کر شرما جاتا آدمی، چونکہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ایک روب رکھا تھا۔ آپ کا روب اتنا تھا کئی کئی مہینے دوری تک اس روب کا اثر لوگ محسوس کرتے تھے۔ تو جو حضور کے چہرے کو اپنائے گا، ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پر پولیس والے بھی فوج والے بھی احترام کرتے، ارے بھائی یہ بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، ارے غیر مسلم عورتیں بھی سیٹ چھوڑ دیتی ہیں نہیں۔ ہمارے ملک کی وطنی بھائی، ہندو بھائی باشرہ لوگوں کو دیکھ کر عورتیں بھی ساڑی پہننے والی سیٹ چھوڑ دیتی، انہیں بزرگ صاحب کو بٹھاؤ۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، بولو کہ انہیں بٹھاؤ۔ ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں جوان اور یہ بزرگ کھڑے ہیں، تو میں شرما گیا۔ میں نے کہا 3 دن کے بعد تمہاری تقریب منعقد ہوگی، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دوست کے ساتھ میں مرکز چلا گیا، اس نے کھانا کھلایا، عشاء پڑھ کر سو گئے۔ 2 بجے میں اٹھا تو وہ مصلی پر رو رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کیا تکلیف ہے، قرض ہے؟ تو میرے پاس دنیا کی ریل پیل ہے۔ تو وہ کہنے لگا میرے دوست عبدالہادی، میں اپنے ذات کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تیری ذات کے لیے رو رہا ہوں۔ میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ، میں ایئرپورٹ سے یہاں لانے کی کوشش کرتا رہا، یہ مرکز میں آ گیا، جب یہ آ گیا مرکز تک اور تیرے گھر میں پہنچ گیا تو اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، یقلبها کیف یشاء،
تو دلوں کو جدھر چاہے پلٹ سکتا ہے. عبدالہادی کے دل کو پلٹ دے پلٹ دے پلٹ دے پلٹ دے. میں تیرے لیے رو رہا ہوں کہ وقت دے, موقع دے سوچنے کا کہ آج فیصلے کی رات ہے. آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ موقع دو کہ کوئی موقع نہیں ہے. میں نے کہا آج عبدالہادی یہ طے کرتا ہے کہ آج کے بعد سے گانا نہیں گائے گا. یہ میری دوستی ہے اس سے, میں بے صبری کی بات نہیں کرتا. ابھی میں 3 مہینے پہلے گیا تھا اجتماع میں, کتنی مرتبہ جانا ہوا, اس کے ساتھ ہی نماز پڑھتا تھا میں, اور بار بار میں یہ قصہ سنتا, اور میں اللہ کے راستے میں نکلا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ عبدالہادی مرکز بناؤ دعوت کا. میرے والد نے 100 بیگھہ زمین مجھے دی تھی, یعنی 100 بیگھہ کا مطلب 20 ایکڑ 20 پنجے 100. میں نے 50 بیگھہ زمین مرکز کو دے دی کہ یہ زمین دعوت و تبلیغ کے مرکز کے لیے ہے, اور اسی کے اندر سالانہ اجتماع ہوتا ہے. بادشاہ نے بلایا کہ ہم تجھے سولی چڑھا دیں گے, تو ہمارے ملک کی شان, تو نے گانا بند کر دیا. کہ بات سمجھ میں آ گئی, موت سمجھ میں آ گئی, آخرت سمجھ میں آ گئی. یہ زندگی مختصر ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, قبر میں جانا ہے, منو بھر مٹی کے اندر رہنا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی کہ تم نے عمر کہاں لگائی, جوانی کہاں خرچ کی, اور تم نے مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا. مجھے اپنی آخرت سدھارنی ہے, آپ مجھے چاہے سولی چڑھا دیں, عبدالہادی اب گانا نہیں گائے گا. میں دوسرے اجتماع میں جا رہا تھا, ایک عرب دعوت کرتے ہیں, اجتماع کے بعد میرے برابر میں عبدالہادی بیٹھے ہوئے تھے. ریڈ لائٹ پر لڑکیاں اسکول کی جا رہی تھی, انہوں نے ہماری گاڑی کی طرف نظر ڈالی اور وہ تالی پیٹنے لگی, عبدالہادی عبدالہادی مغنی گویا اس گاڑی میں بیٹھا ہے. پھر ایک موقع پر میں گیا تو مجھے دکھایا کہ دیکھو بادشاہ نے ایک تقریب منعقد کی, اور اس میں ایک کرسی ڈالی اونچی, اور اس میں 1000 آدمیوں کو دعوت دی کہ عبدالہادی نہیں مانے گا تو الوداعی تقریب منعقد کی جائے. میں نے جبہ پہنا, عمامہ لگایا, اور میں دیکھو مجھے دیکھو شیخ سلمان, میں نے یاسین شریف پڑھی جا کر اس کرسی پر. یہ زندگیوں کو پلٹنے والی دعوت ہے. یہ نوجوانوں کو جو والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں, وہ ماں جس نے جنم دیا ہے اس کو مارتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے ایک نوجوان کو. یہ اطاعت سکھائے گی, فرما برداری سکھائے گی, یہ صداقت سکھائے گی, حقوق کی ادائیگی سکھائے گی. جس دن ہم اپنی صحیح دعوت پر کھڑے ہو جائیں گے, خدا پاک کی قسم ہمارا دنیا لوہا مانے گی کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ محمدی ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. آج جو ساری دنیا میں نفرتیں ہیں, میرے دوستوں بزرگوں, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر پانی پھیر رہے ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے, اللہ ہم سے ناراض ہے. ایک اسٹیشن پر تھے ہم, پرانا وقت کی بات ہے, ٹی ٹی صاحب آئے, ٹی سی, انہوں نے ہمیں پکڑ کے بڑے صاحب کے پاس لے گئے کمرے میں. وہ بڑے صاحب بولے انہیں کیوں لایا ہے؟ انہیں یہ نماز پڑھ رہے تھے. اتنی ڈانٹ پلائی, چوروں کو تو پکڑ کے لائے نہیں, جو بغیر ٹکٹ سواری کر رہے ہیں, یہ اللہ والے لوگوں کو پکڑ کے لایا. ایک نوجوان بغیر ٹوپی کا, اسے بھی پکڑ کے لایا. وہ کہنے لگا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو صاحب نے چشمہ لگا رکھا تھا, اوپر کو سر اٹھایا, ابے تیرے سر پہ تو ٹوپی نہیں, تو ان کے ساتھ کہا ہے. ہمارا تعارف بدل گیا, ہماری پہچان بدل گئی. خدا پاک کی قسم ساری دنیا آپ سے محبت کرے گی, یہاں تک کہ جنات بھی محبت کریں گے.
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو چرواہا جنگل سے آیا روتا ہوا، غابے سے جنگل سے بکریوں کو ریوڑ کو لے کر شہر کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آج عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ تجھ سے جنگل میں کس نے خبر دی؟ کہنے لگا آج میری بکری پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ عبدالعزیز اتنا عادل اور منصف بادشاہ تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا تھا بھیڑیا یہ ہمت کرتا کہ بکری کو پھاڑ دے۔ آج جب بھیڑیے نے بکری کو پھاڑا ہے تو میں سمجھ گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز زمین پر نہیں ہے۔ حضرت عمر کا جب جنازہ اٹھا، حضرت امیر المومنین کا جب انتقال ہوا، غابات اور جنگلات اور پہاڑوں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جنات رو رہے تھے غابات میں۔ ہماری اس مجلس میں جنات بھی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے، وہ بھی بیان سن رہے، وہ بھی جماعتوں میں جا رہے۔ جنگلات سے جنات کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ آج عمر فاروق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خدا کی قسم بھیڑیا بھی اطاعت کرے گا، شیر بھی رہبری کرے گا۔ شیر نے ہر سفینہ کی رہبری کی۔ اے ابو الحارث، تو ہے یا میں ہوں جنگل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری جماعت آگے بڑھ گئی، مجھے میری رہبری کر۔ شیر نے پونچھ ہلائی، ہر سفینہ کی رہبری کی۔ خدا کی قسم جنگلی جانور بھی تابعداری کریں گے اور تکلیف دینے والے جانور آپ کی خدمت کریں گے۔ چوہا جو کپڑوں کو کاٹتا ہے حضرت مقداد کے لیے 17 اشرفی لے کر آیا۔ کتنی بولو؟ اشرفی لے کر آیا، اور آخر میں تھیلی بھی لے کر آیا۔ یہ اشارہ تھا میری ملکیت میں 17 ہی تھی، باقی اب تھیلی خالی ہے۔ چوہا تکلیف دینے والا جانور، وہ حضرت مقداد کے لیے 17 اشرفی لے کر آیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ انسان ہی غلامی نہیں کریں گے بلکہ جانور بھی تمہارے تابعدار ہوں گے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے قیروان کے جنگل میں ٹیلے پر کھڑے ہو کر، میری جماعت گئی تھی قیروان، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک عرب نے کہا شیخ سلمان گاڑی سے اترو، 1400 سال پہلے اس قیروان کے جنگل میں اس ٹیلے پر عقبہ بن نافع نے آواز لگائی تھی اور جنگلی جانوروں کو للکارا تھا، ایتو الحشرات الارض والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحلوا فإننا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه۔ اے شیرو، اے شیرنیو، اے ہاتھیو، اے موذی جانوروں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم یہاں پر ٹھکانہ بنائیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ، 3 دن کی مہلت ہے، ورنہ ہم 3 دن کے بعد جس کو چاہیں گے اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ جنگلی جانور سنہرے سونے کے حروف سے لکھنے کی تاریخ ہے۔ جنگلی جانور مورخین، عیسائی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ جنگلی جانوروں نے عقبہ بن نافع کے لیے وہ جنگل کو خالی کر دیا تھا۔ کہاں ہو؟ بھیگی ہوئی بکری، بھیگی ہوئی بھیڑ، بھیگی ہوئی چوہیاں کی طرح سے زندگی گزار رہے۔ آج ساری دنیا میں تباہی مچ رہی۔ آج میرے دوستوں، بزرگوں، انسان کے لیے بھیڑیا بن گیا، آج انسان جانور بن گیا۔ کل جانور بھی انسان کی خدمت کرتا تھا، آج انسان انسانوں کے لیے جانور بن گیا، بھیڑیا بن گیا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ یہ سب بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، یہ سانپ اور بچھو ہیں، کہ لے تو میرا چشمہ لگا کر دے۔ انسان کے اندر درندوں کی صفت آ گئی۔ جب دعوت کی محنت چھوٹ جائے گی، زمین پر محنت ہوگی تو زمین سے پھل اور پھول اگیں گے۔
انسان مٹی سے بنا ہے، انسان پر محنت بند ہوگی تو انسان باکمال بنے گا، اور جب مٹی پر محنت بند ہوگی تو سانپ اور جھاڑ اور جنگال پیدا ہوں گے، انسان پر محنت بند ہو جائے گی تو انسان سانپ اور بچھو بن جائے گا۔ آج کوئی کسی سے مطمئن نہیں، آج انسان کو دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ آج دوستو سانپ کا ڈر نہیں، چیتے کا ڈر نہیں، بھیڑیے کا ڈر نہیں، شیر کا ڈر نہیں، آج انسان کو انسان کا ڈر ہے۔ آج ساری دنیا میں بے چینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس وقت بھی بے چینی تھی، آپ نے کلمے کی دعوت چلائی، ایسا سکون، ایسا اطمینان، ایسے حالات میں درستگی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور مدینہ آئے گی تنہا اور زیور پہنے ہوئے ہوگی، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت ہیرا سے آئی، زیور لگا ہوا تھا، مدینہ پہنچی، حضرت عمر نے پوچھا راستہ کیسا تھا؟ کہنے لگی پر امن تھا، کانہم من ام واحد، سارے انسان ایک ماں کی اولاد تھے، کسی نے مجھے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ آج ہم عصمتوں کے لٹیرے بن گئے۔ عیسائی لوگ جوان بیٹیوں کو ایمان والوں کے گھر چھوڑ کر جاتے تھے کہ ایمان والوں کے گھروں میں ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر زندہ ہو جائیں گی اس مسلم قوم میں خدا کی قسم بہار آ جائے گی اور یہ محبوب بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے وہ لوگ؟ محبوب بن جائیں گے، فرشتوں کے محبوب بنیں گے، فرشتوں کے محبوب، اللہ کے محبوب، آسمانی دنیا میں جو مخلوق اس کے محبوب، زمین میں جو مخلوق اس کے محبوب۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہے تھے، صحابہ نے پوچھا خلاف معمول آپ کا یہ عمل چھوٹے چھوٹے قدم؟ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے پر اتنے فرشتے اترے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اہتز عرش الرحمن، سعد بن معاذ کے جنازے پر عرش ہلنے لگا۔ یہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے مگر یہ اشرف المخلوقات ہے۔ جب یہ دوستو بزرگوں صفات پیدا کر لے گا تو ملائکہ بھی خدمت کریں گے، ملائکہ تابعداری کریں گے، جنت میں ملائکہ استقبال کریں گے، جنت میں ملائکہ آپ کا بچھونا بچھائیں گے۔ ملائکہ نور سے بنے ہیں اور انسان مٹی سے بنا ہے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے، اس کا پیٹ پھاڑ دو گندگی باہر آئے گی اور انسان سے نفرت کرے گا۔ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، یہ دوستو بزرگوں اتنا اندر سے ناپاک کہ اس کا پاخانے میں اتنی نفرت کہ جانور اگر گوبر کر دے اس میں بدبو نہیں ہے، جو انسان کی نجاست میں بدبو ہے۔ یہ ڈینگے مار رہا ہے، یہ زمین اور آسمان کے قلابیں ملا رہا ہے، یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اگر اس کے اندر ایمانی صفات بھر دی جائیں، اس کے اندر نبی کی صفات بھر دی جائیں تو یہ اشرف المخلوقات ہے۔ جیسے کیا ہے دوستو، ایک مٹکا ہے، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ مٹکا ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، ایک لات مارو رڑک جائے گا۔ مٹکے کے اندر بادشاہ نے جواہرات بھر دیے۔ کیا بھر دیے؟ جواہرات بھر دیے۔ ایک کمرے میں مٹکا رکھ دیا، فوج کے لوگوں کو لگایا، تالے لگائے، اس میں پوری بادشاہ کا خزانہ ہے مٹکے میں۔ فوج خدمت میں لگ رہی، مٹکا مٹی کا اس کی خدمت ہو رہی۔ ارے مٹی کے مٹکے کی خدمت نہیں ہو رہی، مٹی کے مٹکے میں جو جواہرات ہے اس کی خدمت ہو رہی۔ یہ انسان مٹی سے بنا، مٹی میں مل جائے گا، انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ انسان کے اندر جو صفات ہیں انبیاء علیہ السلام والی، میرے دوست و بزرگوں، اس کی قیمت ہے۔
ایمان اس کے اندر آئے گا تو یہ قیمتی بنے گا۔ اس زمین پر جب تک بھی یاد رکھنا ایک ایمان والا رہے گا، حدیث میں آتا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ایمان کی اتنی بڑی قیمت ہے۔ یہ مٹی کا پتلا اگر ایمان کی صفت داخل کر لے گا تو کائنات کا وجود اس کی برکت سے ہے، ورنہ اللہ زمین و آسمان کے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، یہ سورج نہیں نکلے گا، یہ چاند نہیں نکلے گا، یہ ستارے نہیں جگمگائیں گے۔ ایک ایمان والا جب تک زمین پر ہے چلے گا نظام، ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا۔ اپنی قیمت کو پہچانو، تمہاری قیمت چیزوں سے نہیں ہے، خدا کی قسم چیزیں تو فنا ہونے کے لیے ہے، انسان کی قیمت چیزوں سے نہیں ہے، انسان کی قیمت صفات سے ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا جو ایمان اور اعمال والے ہیں۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا نہ دل میں خیال آیا۔ ایسی جنت عرضها كعرض السماء والارض، آسمان و زمینوں سے زیادہ اس کی چوڑائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت دیکھ کر گئے ہیں۔ خدا کی قسم آج ایمان والے کو جنت کا شوق نہیں ہے اور جہنم کا خوف نہیں ہے۔ اگر جنت کا شوق اور جہنم کا خوف دل میں آ جائے گا تو پھر نماز نہیں چھوڑے گا۔ ہماری قیمت چیزوں سے نہیں ہے، چیزیں فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ ہم اپنے اسپنج کے گندوں سے قیمتی نہیں بنیں گے، ہم محلات سے قیمتی نہیں بنیں گے، ہماری عورتیں سونے اور چاندی کے زیورات پہن کر قیمتی نہیں بنیں گی۔ یہ مٹی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایمانی صفات سے، نبوت والی صفات سے انسان قیمتی بنے گا۔ جیسے دوستو مٹی کا مٹکا اندر جواہرات تو فوج حفاظت میں ہے، اور جب جواہرات نکال لیے جاتے ہیں مٹکے سے تو مٹکے کو لات مارتا ہے بادشاہ بھی اور فوج بھی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آج ساری دنیا اس مٹی کے انسان کو لات مار رہی ہے چونکہ یہ صفات سے عاری اور خالی ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت دعوت کے ذریعے سے نبوی صفات داخل کر لے گی تو دوستو دنیا والے تو دنیا والے، دوستو فرشتے بھی تمہاری خدمت کریں گے۔ جبرائیل تمہارے سامنے لاشے، میکائیل تمہارے سامنے لاشے، اسرافیل تمہارے سامنے لاشے ہیں۔ یہ بڑے بڑے چار فرشتے میرے دوستو بزرگوں تمہارے خادم ہیں، تم سے افضل نہیں ہے، یہ انسان افضل ہے، مٹی کا بنا ہوا اس لیے افضل نہیں ہے۔ صفات انبیاء علیہ السلام کی مطلوبہ حمیدہ، اس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ میرے دوستو بزرگوں اخلاق بناؤ، صفات پیدا کرو، معاملات ٹھیک کرو۔ مسلمان چوری نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان خیانت نہیں کرتا، مسلمان کسی کی دھی بیٹی پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ یہ صفات پیدا کر لو گے ساری دنیا تمہاری غلامی کرے گی، اور اگر ان صفات سے خالی ہو خدا پاک کی قسم ملک اور مال تمہاری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے۔ ملک اور مال تو بڑے بڑوں کے پاس تھا، ملک اور مال والے غارت ہوئے، برباد ہوئے، ان کی داستان بربادی کی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ چیزوں سے حفاظت نہیں ہوگی، چیزوں سے حفاظت نہیں ہوگی، ملک اور مال ہماری حفاظت کا گارنٹر نہیں ہے، حکومتیں ہماری حفاظت کی گارنٹر نہیں ہے۔ احکم الحاکمین اللہ اگر حفاظت پر آ جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں رکھ کر پلوا دے گا۔ ارے پلوائے نہیں پلوائے بولو، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اے ایمان والو دین کی طرف رجوع کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری دعوت اللہ کی محنت ہے، چونکہ دین کی محنت سے دین باقی رہے گا، اور دین کی محنت سے
دینی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گی اور ہمارے اخلاق سدھریں گے، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے اور ہماری زندگی نمونہ بنے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دوستو ہمارے ذریعے سے ہوگی اس زمین پر کہ محمدی ہیں، یہ محمدی ہیں، یہ محمدی ہیں، یہ رشوت نہیں لیتے، یہ خیانت نہیں کرتے، یہ ظلم نہیں کرتے۔ میرے دوستو ہمارا تعارف یہ تھا، آج ہمارا تعارف بدل گیا۔ اپنا تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے تو ساری کائنات انشاءاللہ ہماری تابعداری کرے گی۔ جنات ہماری خدمت میں ہوں گے، ملائکہ ہماری خدمت میں ہوں گے، اور تمام حیوانات ہماری خدمت میں ہوں گے، اور اللہ ہماری چیزوں میں برکت ڈالیں گے، ہمارے مال میں برکت، کمائی میں برکت، گھی میں برکت، دودھ میں برکت، غلے میں برکت، کھجوروں میں برکت، ہمارے سنتروں میں برکت، ہمارے جتنے بھی پھل فروٹ ہیں اس میں برکت ڈالیں گے۔ اگر ایمان والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، برکتیں آئیں گی۔ آج کمائی یہ ہے، برکت نہیں ہے، مال ہے، برکت نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں، کمائیوں میں برکت نہیں، چیزوں میں برکت نہیں۔ صفات آئیں گی، برکتیں آئیں گی، صفات آئیں گی محنت سے۔ تو سب ارادے کرو انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ کتنی آہستہ سے آپ ہلکے سے آمین کہہ رہے ہو؟ انشاءاللہ طے کریں کہ ہم دین کی محنت کے لیے انشاءاللہ تیار رہے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ جتنے لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ تو جا ہی رہے ہیں، مگر جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی جانے کے ارادے سے واپس ہوں اور مقام پر